السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور آپ سب کو ایک بار پھر مبارک ہو جنہوں نے بھی سولر پینل لگائے ہیں۔ ان پر حکومت نے اب ٹیکس عائد کر دیا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے چوروں، لٹیروں اور فارم 47 والوں کی، ان گھس بیٹھیوں، ان کرپٹ حکمرانوں کی جو حکومت ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر آپ ہم سے بجلی نہیں لیں گے، وہ مہنگی ترین بجلی جو ہے، جو آپ کے چھکے چھڑا دیتی ہے، جو ہر 2 ماہ بعد یہ بڑھا دیتے ہیں، اور وہی لوگ بڑھا رہے ہیں جو کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کو 300 یونٹ مفت دیں گے، 200 یونٹ مفت دیں گے، بل کم کر دیں گے، بجلی مفت کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے ان چوروں لٹیروں کی حکومت آئی، وہ دن اور آج کا دن ہر چیز اوپر ہی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ایک شخص نے کہا تھا کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے سٹاک مارکیٹ اوپر، ہاں جی، اور روپیہ مستحکم۔ وہ فراڈیا جو تھا سب سے بڑا، وہ انہوں نے خود فراڈ کیا تھا، وہ خود لے کے آئے تھے اس امپورٹڈ حکومت 47 کی حکومت کو، وہ یہ فراڈ لگا کے چلتا بنا، اور اس دن کے بعد سے آج تک قیمتیں اوپر ہی جا رہی ہیں، نہ سٹاک مارکیٹ کنٹرول ہوئی، نہ روپیہ مستحکم ہوا۔ وہ جھوٹوں کا راجہ جو تھا، جھوٹ بول کر وہ نکل گیا اور ان کو ہمارے سر ڈال گیا۔ یہ جو آئے دن مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں، پیٹرول بڑھا رہے ہیں، گیس بڑھا رہے ہیں، بجلی بڑھا رہے ہیں، اور بلکہ بڑھا کیا رہے ہیں، اب تو مل ہی نہیں رہی۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، 2 گھنٹے غائب، اور بل اتنا ہی آتا ہے آپ کو۔ اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پچھلے مہینے کا بل آپ نے دے دیا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگے گا، وہ جو دے دیا ہوا اس پہ بھی ٹیکس لگا کے اب اگلے مہینے میں ڈالیں گے آپ۔ ہاں، ایسے بغیرت اور بے شرم لوگ یہ ہیں، اور یہ ساری شرائط جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئی ایم ایف شرائط لگا رہا ہے۔ بھائی آئی ایم ایف کے جو مالک ہیں ان کے تو آپ قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے تو آپ جوتے چاٹ رہے ہیں، ٹرمپ سرکار کے۔ ان کے لیے تو آپ آسمان اور زمین کے کلابے ملا رہے ہیں کہ جو حکم آئے ٹرمپ سرکار کا وہ بجا لائے۔ اور ٹرمپ سرکار جو ہے وہ سرعام ٹویٹر پہ کہتا بھی ہے کہ بھئی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں، تو بھئی وہ آپ کو یہ سہولت نہیں دے سکتا کہ آئی ایم ایف کو آپ کو کوئی جواب نہ دینا پڑے۔ اس کی تو ایک فون کال کی مار ہے، وہ کہے کہ یار میرا اتنا فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے اور اتنا اچھا بھکاری ہے، صبح شام میرے بوٹ چاٹتا ہے، مجھے نومینیٹ کیا اس نے وہ ایوارڈ کے لیے، تو کم سے کم یار ان کو آنکھیں بند کر کے قرضے دو۔ ہاں، بلکہ کہنا تو اس کو یہ چاہیے کہ سارے قرضے پرانے معاف کر دو۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی نہیں، معافی والا کام نہیں ہے، ان سے کام، یہ کھوتے کی طرح کام کرتے ہیں، یقین کریں۔ کھوتے کا مالک بھی کھوتے کو کچھ چارہ ڈال دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کھوتے کو اگر چارہ نہ ڈالا تو دوسرے دن یہ جواب دے دے گا، انہیں اٹھنا ہی نہیں، تو کھوتا اٹھے گا، انہیں کام ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ بھی چارہ ڈال دیتا، لیکن یہ ایسے کھوتے کی طرح واہ رہے ہیں ان لوگوں کو، یقین کریں، اور چارہ بھی نہیں دے رہے۔ ہائے ہائے، کیسی مصیبت! اور یہ میرا مطلب ہے کہ لگے ہوئے ہیں پھر بھی اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی، جیسے ہمیں چاہیں، جیسے بس ہمارے اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھ۔ وہ بھی بڑے چلاک ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو جعلی حکومت ہے اور جعلی اس کے جو ہینڈلرز ہیں جی، ان کو ہم نہیں لگایا ہوا، ہمارے ماتحت ہیں، تو پھر ان کو چارہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا جو 2 نمبر جعلی قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے پورے ملک پہ، ان سے کام نکلواؤ، ان کو جوتے بھی مارو، ان کو ڈنڈے بھی مارو، انہیں کوئی اثر نہیں۔ یہ صرف ہمارا ہاتھ چاہتے ہیں اپنے سر پہ، سپورٹ چاہتے ہیں، وہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے، اور یہ گدھے کی طرح جو درہتیاں مار رہے ہیں لیٹ کے عوام کو، کیونکہ درہتیاں عوام کو ہی پڑ رہی ہیں۔ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو، یہ بے غیرتی بے شرمی جو ہے وہ بند کرو یار۔ لیکن نہیں، یہ انہوں نے جناب مہنگائی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور سولر پینل جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ میاں صاحب کا بیان آپ دیکھیں کہ بھئی سولر پینل ہم نئی کھیپ لائیں گے، یوں کریں گے، بھئی اتنا وٹا فراڈیا خاندان ہے، اور میاں محمد نواز شریف اللہ معاف کرے، کوئی 2-1.5 لاکھ فراڈیا ایک طرف اور یہ ایک طرف، اتنا بڑا فراڈیا یہ آدمی ہے اور اس کا پورا خاندان۔
یہ فراڈیا کچھ کہہ رہا ہے، اور اس فراڈیا کی جو ادھر ٹھنگنا بھائی لگا ہوا، اور اس کی جو بیٹی لگی ہوئی ہے یہاں پر پنجاب میں، مائی تندور والی، مائی جرنیلی ٹکوں والی، مائی کتری کبابوں والی، ہاں اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ تو ٹیکس لگے گا اب جو ہے نا، جنہوں نے لگائے ہیں، وہ جو تھوڑی سی جو بیچارے اپنی کوئی کوشش کر کے پیسے بچا رہے تھے ان بجلی کے بلوں سے، وہ بھی انویسٹمنٹ کر کے وہ لگا رہے تھے سولر پینل، اب ان کو کہا کہ جی ایک ہی بات ہے، اب آپ چاہے سرکار سے بجلی استعمال کریں یا سولر پینل سے کریں، پیسے تو آپ کو سرکار کو دینے ہی ہوں گے۔ ہاں جی، ان پہ بھی لگ گیا ٹیکس، اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ سولر پینل لگا کے ہم پتلی گلی سے نکل جائیں گے، یہاں کوئی پتلی گلی نہیں ہے، ہاں یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کی یہ ہڈیوں سے جو ہے نا وہ گدا بھی نکال لیں گے، اور وہ بھی کھاد کے ساتھ رکھ کے کھا جائیں گے، چھوڑنے نہیں لگے آپ کو یہ، یہاں کوئی پتلی گلی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف ایک بڑا میدان ہے جہاں پر آپ کو نکلنا ہے احتجاج کے لیے، اور ان بغیرتوں بے شرموں سے اپنی جان چھڑوانی ہے، اور وہ جو اڈیالہ جیل میں آپ کے لیے بیٹھا، جو ہمیشہ اپنی آزادی کی بات نہیں کرتا، آپ کی آزادی کی بات کرتا ہے، عمران احمد خان نیازی، کہ آپ کو اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے، ان بغیرتوں بے شرموں سے جو ہے نا وہ نجات کے لیے آپ کو نکلنا ہے، اپنے لیے نکلنا ہے آپ کو، وہ اپنے لیے نہیں کہتا، وہ آپ کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو آخر میں تو یہی ہے، اب نکلنا ہے، نہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو بدوائیں دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، بلکہ بابا جی فرماتے ہیں کہ وہ نکلیں گے کہ یار یہ کام ہم پہ چھوڑ دیا گیا، کہ خود نہیں نکلے، نکلنا تو پڑے گا آج نہیں تو آنے والی نسل، کیونکہ یہ زیادہ چل نہیں سکتا نا نظام، کفر کا نظام، یہ گند اور غلاظت کا نظام زیادہ دیر تک ایسے چل نہیں سکتا۔ تو یہ سارا جو ہے نا وہ انہوں نے ٹیکس ٹوکس لگا دیا جناب، اور وہ بڑھائی جا رہے ہیں، اور آپ کے آگے صرف بند دروازہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایک بغیرت بے شرم آدمی جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے جناب نون لیگ کا اپنا پالا ہوا، اسے کہتے ہیں صحافی لیکن وہ کارکن ہے نون لیگ کا، وہ اظہر جوید ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لنڈن میں جب میاں صاحب ہوتے تھے تو وہ وہاں میک ڈونلڈ وغیرہ کھاتے تھے منگوا کے، اور باہر ان کے کچھ صحافی کھڑے ہوتے تھے، جن میں سے یہ اظہر جوید بھی تھا، یہ بھی کھڑا ہوتا تھا، اس کے ساتھ اور بھی ایک ادھر تو وزیر بھی لگایا ہوا انہوں نے، وہ بھی کھڑا ہوتا تھا، تو وہ باہر کتوں کی طرح میرا مطلب کھڑے ہوتے تھے، ہاں زبان نکال کے کہ میاں صاحب اندر میک ڈونلڈ کھا رہے ہیں، اور میاں صاحب کو بھی پتہ ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ میں میک ڈونلڈ کھا رہا ہوں، تو باہر کتوں کی نظر ہے اس میک ڈونلڈ پہ تو یہ کتے جو ہے نا یہ نظر ہی نہ، تو وہ کھا پی کے جو جھوٹ بلا ہوتی تھی میک ڈونلڈ کی وہ باہر پھینک دیتے تھے، اور یہ کتے وہ کھاتے تھے۔ یہ نواز شریف کے کتے جو ہیں یہ پڑ جاتے تھے اس چھوڑے ہوئے میک ڈونلڈ، رپورٹ آتی تھی بھائی، صحافی رپورٹ کرتے تھے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میاں صاحب نے اپنے لیے میک ڈونلڈ منگوایا اور بچا کھچا ان کتوں کو ڈال دیا، باہر کھڑے ہوئے لفافے حرام زادوں کو ڈال دیا اور یہ کھا گئے۔ ہاں یہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ وہ روز آ جاتے تھے کہ آج میاں صاحب نے پتہ نہیں کیا کھائیں گے، میاں صاحب کچھ ہمیں بھی ڈال دیں گے، جیسے کتے کی نظر ہوتی ہے کہ بھئی جو، تو لازمی بات ہے میاں صاحب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کتوں کو کیسے نوازا جاتا ہے، ان کو پورا نہیں، ان کو جھوٹا دیتے تھے تاکہ کتے وفادار رہیں، ہاں انہیں پتہ ہو کہ مالک ڈالتا ہے، اور وہ کتوں کی طرح یہ بھی کھاتے تھے ادھر۔ یہ کل اوقات ان صحافیوں کی، صحافی نہیں کہنا چاہیے ان کو ٹو بی آنسٹ، یہ کارکن ہے، نواز شریف کے کارکن ہیں، انہی میں سے یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار جو ہے یہ بیٹھا کوئی بکواس کر رہا ہے کسی پروگرام میں، کیا بکواس کر رہا ہے عمران خان کے خلاف، اندازہ کریں اس شخص کے خلاف جس کا بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ الزام نہیں لگاتا کہ عمران خان کرپٹ ہے، یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کسی سے، سب جانتے ہیں، جنہوں نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایماندار بندہ ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار ہے، یہ اس کے ایک تو اس کے منہ پہ اتنی کہ لعنت پڑی ہوئی ہے، یقین کریں، لازمی بات ہے وہ جھوٹ جب بولتا بندہ اس قسم کے غلاظت بکتا ہے تو لعنت اس کے منہ پہ پڑی جاتی ہے، جو اس کے منہ کا حال ہے، بابا جی فرماتے ہیں کہ پتر یہ لعنت سے بھی کوئی اور چیز اوپر ہے، کچھ اور چیز پڑی ہوئی ہے۔ میں کہا بابا جی کیا پڑی؟ بابا جی فرماتے ہیں نواز شریف کی پوٹی پڑی ہوئی ہے اس کے منہ پر، بغیرت بے شرم لعنتی کردار کے۔ اب آپ کہیں گے یار اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس نے کوئی بکواس کی ہے، اور پروگرام میں بیٹھ کے کیا بکواس کی ہے ذرا سنیں۔ وہ کہتے ہیں بڑے ایماندار ہیں جی، بڑا
عمران خان ایک کرپٹ شخص ہے، سوری ٹو سے. عمران خان صاحب کا طریقہ واردات بڑا ڈفرینٹ تھا. شوکت خانم کے لیے کسی نے چندہ دینا ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، فیملیز مل کے ایک ڈنر ارینج کر لیتے تھے کہ چلیں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو عمران خان صاحب آج ان کو جوائن کریں گے. 10,000 پاؤنڈ ایک ڈنر کا ریٹ ہوتا تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے یہ 5,000 کا چیک دے دیں اور 5,000 کیش دے دیں. 5,000 کا چیک شوکت خانم کے نام پہ چلا جاتا، 5 جیب میں چلا جاتا. اب اندازہ کریں کہ یہ بے شرم آدمی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا، یہ خنزیر کا بچہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اور ایز پر بابا جی کے کسی کھوتی کا بچہ، یہ کھوتے کے منہ والا حرام خور جو ہے خنزیر، یہ کیسا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. یقین کرے کہ چلتا پھرتا نواز شریف کا جو ہے نا وہ خنزیر ہے، گھر پالا ہوا کتا اس کا. جیسے میں نے کہا کہ وہ کتے کو ڈال دیتے بابا، وہ کتا آ کے بکواس کر رہا ہے عمران خان پہ، اور ایسی بات کر رہا ہے کہ جی وہ اپنا دیکھیں کرپٹ آدمی تھا عمران خان، جس کے دشمن بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اور یہ خنزیر کا بچہ نون لیگ کی بغیرت لعنتی کردار، یہ آ کے وہاں بیٹھا بکواس کر رہا ہے اس مظلوم کے خلاف جو بے گناہ جیل میں، اور آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ جی یہ اس کے 10,000 پاؤنڈ کا کوئی ملتا تھا تو جی 5,000 کا چیک لیتے تھے، 5,000 جیب میں ڈالتے تھے. جیب میں ڈال کے کہاں جاتے تھے؟ بابا فرماتے ہیں وہ جیب میں ڈال کے اس کے گھر جاتا ہو، کیونکہ اس کا ریٹ بہت ہائی ہے باہر. اس کے گھر میں جو بھی سسٹم کرتا ہے دلہ گیری، یہ بغیرت بے شرم دانتی کردار، تو وہاں جا کے ان کو دیتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوگی؟ میں بابا جی نہیں، وہ اتنے غریب نہیں ہے کہ میرا مطلب اس کے گھر والوں کو دیتے ہیں. نواز شریف کا بچہ کچا خود بھی کھاتا ہے، اور یہ خنزیر بغیرت لعنتی چوڑا جو ہے اپنے گھر بھی لے کے جاتا ہے یہ بغیرت آدمی. تو بابا یہ کہتے ہیں نہیں وہ غریب سمجھ کے نہیں دیتے تھے، کسی اور کام کے لیے. بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو، کہاں لے کے جانے تھے اس نے وہ 5؟ اور ایسی بکواس کہیں نہیں سنی، نہ کوئی ہم نے تو جناب آنکھوں دیکھا حال سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہاسپٹل کے چندے کے پیسے ہوتے تھے، عمران خان وہ اگر ٹیکسی بھی لیتے تھے تو اس میں سے نکال کے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے دوست سے ساتھ جو اس سے مانگ لیتے تھے کہ یار اس کو پیسے دو. تو وہ کہتے تھے، یہ بلکہ واقعہ سنایا بھی ہوا عارف علوی نے، کہ ایئرپورٹ پہ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ پیسے سے بھرا ہوا سارا بیف کیس، اور انہوں نے کہا کہ یار وہ میں ٹیکسی کرائی، اس کے میرے پاس پیسے نہیں، ٹوٹے ہوئے پیسے دو اس کو ٹیکسی پہ. انہوں نے کہا خان صاحب یہ اتنے تو پیسے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ ہاسپٹل کے ہیں، میرے نہیں ہے، اس میں سے 1 روپیہ بھی میرا نہیں ہے. بھائی اس کی گوائیاں تو جو ہے نا وہ سریعام، اور یہ جھوٹا بغیرت بے شرم پاکستان میں جا کے بیٹھ کے اس قسم کے گھٹیا اور غلیظ الزامات جو ہے وہ لگا رہا ہے بغیرت آدمی. سب کو پتا ہے ٹاؤٹ ہے، نواز شریف کا بہت بڑا ٹاؤٹ ہے، خنزیر ہے بہت بڑا، اور یہ حرامزادہ جھوٹ بول رہا ہے ادھر بیٹھا ہوا بغیرت کا بچہ. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے. میں کہا بابا جی اصل بات کیا ہے؟ تو پھر بابا جی نے مجھے اصل بات بتائی ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ اتنا وفادار ہے میاں نواز شریف کا، اتنا بڑا کارکن ہے ان کا، اتنا بڑا بغیرت کہ یہ صبح شام چاٹتا ہے نواز شریف کے. میں کہا بابا جی بوٹ؟ بابا کہتے ہیں نہیں بوٹوں کی بات نہیں کر رہا میں، بوٹ تو نواز شریف چاٹتا ہے. ہاں یہ کوئی اور چیز چاٹتا ہے نواز شریف کی صبح شام دوپہر. میں بابا جی نواز شریف کوئی حکیم ہے جو اس کی دوائی دیتا ہے وہ چاٹتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں ایسے ہی سمجھ لو. نواز شریف نے جو ہے نا وہ اس کو اپنا پالتو اسی لیے بنایا ہوا کہ یہ نواز شریف کے گھنگرو چاٹتا. ہاں میں کو نواز شریف کے گھنگرو، نواز شریف گھنگرو پہن، بابے کہتے ہیں جو گھنگرو پہن کے وہ ناچتا ہے جیسے حکومت لیتا ہے، جیسی حکومت لی آ رہا ہوا جیسے. بابا کہتے ہیں اس کے وہ 2 گھنگرو اس نے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. ہاں میں کہا بابا یہ سمجھ نہیں آ رہی. بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں صحیح سمجھ آ رہی تھی، ٹھیک ہے. بابا یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنگرو نواز شریف کے اس نے منہ میں ڈالے ہیں اور وہ اس کے گلے میں اٹکے ہوئے ہیں اس حرامزادے خنزیر کے. نہ یہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. اگلے گا تو نواز شریف ناراض ہو جائے گا کہ نکال دیے، اور اگر نگلے گا ہاں جی تو گم ہو جائیں گے. تو اس کے گلے میں اٹکے ہیں، اور جب یہ اس قسم کے جھوٹ اگر یہ نہ بولے تو وہ گھنگرو جو ہے نا وہ چھنکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے گلے میں. ہاں اور وہ جب چھنکتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے یہ نواز شریف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ گھنگروؤں کا مالک جو ہے وہ سیٹسفائی رہے، تو یہ اس قسم کی بغیرتی بے شرمی اور اس قسم کے جھوٹ جا کے وہ بولتا ہے اور لانتے لیتا ہے خنزیر آدمی. مجھے یقین کریں افسوس ہوتا ہے ابھی کچھ لوگ جو ہیں
وہ کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ صحافی ہے. صحافت کون سی یہ کیا صحافت ہے؟ الزامات لگانے. تمہارے پاس ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت لے کے آؤ. وہ جیب میں ڈال لیتے تھے. جیب میں بابا جی کہتے ہیں جیب میں بتایا تو ہے، اس کے گھر ہی جاتے ہوں گے جیب میں ڈال کے. اس خنزیر کے بچے کے، اس کا کاروبار بھی ہوگا کوئی نہ کوئی دلہ گیری کا. نواز شریف کا دلال بغیرت لانتی کردار، ایسے جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگانے والا بغیرت بے شرم آدمی. غصہ بہت ہے کیونکہ ان جیسے پٹواری جو ہے نا حرام زادے بھرے ہوئے ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک نواز شریف نے کتا پالا ہوا. وہ کتے دن رات عمران خان پہ بھونکتے ہیں، لیکن افسوس کہ نواز شریف خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ نہیں مانتے نا. لوگوں کو سارے ہی پتہ ہے کہ نواز شریف جیسا فراڈ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اس جیسا بغیرت بے شرم جو بوٹ چاٹ کے فارم 47 پہ اس کو جتوایا گیا. یاسمین راشد جو کہ جیل میں ہے، ایک کینسر پیشنٹ، ناحق بے گناہ انہیں گرفتار کیا ہوا، قید میں رکھا ہوا، اس سے ہار گیا ایک عورت سے. ایک قید میں جو عورت ہے اس سے ہار گیا یہ بغیرت بے شرم لانتی کردار. اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ بھئی یہ مجھے جتوا دو فارم 47 پہ. ایسا بغیرت بے شرم، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کیا اور یہ کیا اور اس کے کتے کیا، یہ جتنے بھی چور چمار جو ہے چوڑے رگا اس کا منہ ہے خنزیر کا. لعنت برس رہی ہے.